جی حسین اقبال صاحب. جی سنائیں کیسے ہیں؟ سر ابھی تک تو ٹھیک ہو سر. آپ آواز سے تو بڑے چھوٹے بیبی لگ رہے ہیں. کیا ایج ہے آپ کی؟ ایج میری 20 ایئرز ہے. سر آپ نے کتنا کچھ اسلام کو پڑھ لیا 20 سال میں سر؟ جتنا پڑھنا تھا جتنی عمر میں پڑھتے آئے ہیں ساری زندگی پڑھا اسلام. ہائے سر ابھی تو آپ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلے اسلام کے حساب سے. جی سر کیا بولتے ہیں سر آپ سلیوز کے بارے میں, سلیوز کی آپس میں زنا کے بارے میں, ان کے آپس میں سیلنگ کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے سر؟ سلیبس کے میں نے حقوق بھی پڑھے ہیں کہ ان کو جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. فیمیل سلیو کا سطر کیا ہے؟ کیا مطلب صدر؟ ایگزیکٹلی اس کو کتنے کپڑے پہنا سکتے ہو کتنے نہیں؟ جو خود پہنو وہی اس کو نہیں پہناؤ. پہنا سکتے. سطر کیا ہے اس کیوں؟ کا؟ فیمیل سلیو ننگی کب ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو خود پہنو فیمیل وہی سلیو انہیں ننگی کب ہے؟ جب اس کے بالکل مطلب کہ وہ حجاب میں نہیں ہے. نہیں حجاب تو کرا نہیں سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جو خود پہنو وہی انہیں ثابت پہناؤ. کرے نا یار. کیا مطلب ثابت کریں؟ یہ حجت الوداع میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا دکھائیں اس میں ہے. دکھائیں. میں کیا دکھاؤں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں خطبہ میں ان کے آپ خطبہ نکالیں, حجت الوداع میں انہوں نے کہا ہے سر حضور صلی اللہ آپ علیہ نے وسلم. دکھانا نا سر. ابھی میں سارا کچھ دکھا چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر ڈفرینٹ مقامات پہ. اب آپ کی باری ہے. سلیو کا سطر کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ کو کیا کیا دکھاؤں؟ نہیں میں سلیو آپ کا کو بتا سطر, رہا ہوں کہ سلیو کا سطر جو ہے وہ سلیو کی بیلی بٹن سے لے کے سلیو کے ٹانگوں تک ہے. دیٹس اٹ, دیٹس دا سطر آف سلیو گرل. آپ فار نے ایک فیمیل. فیمیل سلیو گرل کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. نہیں میں نے جتنا پڑھا ہے کہ سلیو ہو یا آپ کا اوکے کوئی سلیو کا غلام. سطر دکھا دینا یار مجھے کہیں سے بھی. یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. سلیو کا سطر دکھا دیں پلیز مجھے کسی بھی میں نے جگہ سے. سلیو سطر کو کی بیچنا بات ہے کیسے نا. ہے؟ جب سلیو کو بیچتے ہیں اس وقت آپ سلیو کی کیا کیا چیز دیکھ سکتے ہیں خریدنے سے پہلے؟ وہ تو خریدنے والا دیکھے گا نا. ہاں خریدنے والا مسلمان کیا کیا دیکھ سکتا ہے اس کو خریدنے مسلمان سے پہلے؟ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے ہیں تو انہیں جیسے حضرت بلال تھے میں یہی پوچھ انہوں رہا نے ہوں سب سے. سلیو کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں, فیمیل سلیو کا کیا کیا دیکھ تو سکتے ہیں فیمیل سلیو کو تو خریدنے سے پہلے؟ نہیں نہیں, آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا نا, حضرت بلال حبشی جو تھے وہ انہوں نے سب سے پہلے اذان دی ہے جو آج تک اذان چل رہی ہے. تو ایک سر سلیو اذان دے سکتا ہے سلیو ہاں جس پر بالکل دے دین سکتا ہے. ایک کام ہے نا, اس بیچارے کو کام پہ لگایا ہے نا. سلیو کا کام ہے کام کرنا, ہوتا کام کیا, سارے لوگ نہیں سوئے ہوتے تھے اس وقت. وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتا تھا, پھر اذان دیتا تھا, پھر سارے جاگ کے وہاں آتے تھے. تو سلیو سے کام لے رہے تھے آپ. اینی ہاؤ جو کوشچن نہیں از, ایک سلیو کا فیمیل سلیو کو بیچتے ہوئے آپ اس کی کیا کیا باڈی پارٹ دیکھ سکتے ہیں, کس کس باڈی پارٹ پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں, پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ نہیں میں کیونکہ اس زمانے میں نے اپنی پرسنل لائف میں کبھی جو میں نے سلیو نہیں پوچھا دیکھا. یار اس کا جواب دیں مجھے, نا بتائیں مجھے نہیں آپ کی پرسنل لائف, آپ کی فلانی نہیں لائف, پتا. فلانی ٹمکانی لائف. ایک سمپل سوال کیا اس کا جواب دے دیں کہ سلیو کو خریدتے وقت آپ اس کی کس کس چیز کا ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں. فل اسٹاپ. نہیں میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا تو میں کچھ نہیں کہہ تو سکتا بات اس کا. ختم. آپ کو کہنا نا ابھی اسلام کے مطابق آپ اندر سے باہر نہیں نکلے ماں کے پیٹ سے. نہیں میں نہیں آپ سے آپ کیا کو یہ بات بتا کروں, رہا ہوں 20 نا. سال کے بات بچے ہیں سنیں آپ کو امب کا پتہ نہیں. میں آپ سے کیا بات کروں میرے بھائی. ایڈم بھائی, آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ حضور اسلام نے جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیتے تو اسلام صبح نہیں میں ہوتی تھی. آپ حضرت بلال کو اذان دینے پہ کس نے لگایا تھا؟ عمر نے. بلال آپ کی کس نے کہا؟ اذان تو آپ کے قرآن میں ہے ہی نہیں. آئی کیوں تھی اذان؟ اذان اس طرح سے آئی تھی کہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم لوگ پہلے ٹلیاں بجائیں. نہیں یہ تو کرسچن جاتے ہیں. اچھا ہم لوگ یہ کام کریں. نہیں یہ تو ہندو کرتے ہیں, پیگنز کرتے ہیں, سوری ناٹ ہندوز, پیگن کرتے ہیں. اچھا ہم یہ کرنے تھے جوز کرتے ہیں. اچھا پھر ہم کیا کریں؟ ہم کال آف پریئر کریں گے. اچھا کال آف پریئر کیا ہے؟ اوکے لیٹس ڈو دس. چلو آؤ جی لیٹس ڈو اذان. دیٹس اٹ. انہوں اس نے طریقے سے خواب آپ میں لوگوں نے دیکھا ڈیسائیڈ تھا. کیا. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس طرح خواب میں اذان دینی ہے. ریفرنس دے دیں, انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. حدیثوں میں تو نہیں ہے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا.
میں نے آپ کو پتا ہے کہ حضور جب کوئی نبی کوئی خواب دیکھے تو وہ بھی بھائی مطلب کہ دکھا وہی کے طور. دینا. ہائے ہائے ریفرنس دکھائیں. مجھے ریفرنس میں نہیں، میں نے پڑھا ہے، جتنا سنا تو ہے میں نے آپ اس کی کے بارے بات میں. کیسے مان لوں بھائی؟ صحیح. ایک منٹ میں آپ کو ریفرنس ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جلدی سے ڈھونڈ کے بتائیں. واہ جی واہ. اوف. اچھا اچھا لالا جی، جی آپ کے نزدیک اگر وہ حدیث گزری ہو جس میں عمر ایک لونڈی کو مارتا ہے کیونکہ اس نے حجاب پہن لیا تھا، جی جی. جی، تو مطلب لونڈی حجاب نہیں پہن سکتی؟ لونڈی حجاب نہیں پہن سے پوچھا، اس نے چینج کر دیا ٹاپک نا. جی یہی ہے تو اس نے چینج کر دیا تھا. فار ایگزامپل بخاری کی حدیث ہے، پہلے ہم اذان کی بات ان سے کر لیں. بخاری کی حدیث ہے 604. تو وہ جب یہ آئیں گے تو پھر ان سے بات کریں گے مزید، یہ بھی سرچ کرنے گئے ہیں. آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ جتنی دیر تک یہ بھائی لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اچھا، مالک اپنی باندی کے بچے کے نسب. یار دیکھو کتنا زیادہ لکھا ہوا ہے یار. ایک سلیوری اسلام میں، اور سلیو عورت کے ساتھ سیکس، اور سلیو عورت کے بچے اسلام کے اندر کتنا میجر پورشن ہے کہ فتاوی عالمگیری کے والیوم نمبر 6 کے اندر 200 پیجز صرف اسی کے اوپر ہے. 200 کے قریب پیجز صرف اس کے اوپر ہے. ہاؤ مچ آف سلیوری از، آپ سوچو کہ کتنی سلیوری جو ہے وہ ایک اوپن ہے کہ 200 صفحے لکھنے پڑ رہے ہیں. بچہ کیسے بیچنا ہے، باندی کا بچہ کیسے دینا ہے، بچہ کس کے نسب میں جائے گا، باندی کے کس کے بعد ہوگا، شوہر کی وفات کے بعد 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا. کتنے زیادہ اس کے اندر ریفرنسز ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہاؤ مچ آف دا ریفرنسز آر دیئر اباؤٹ سلیوری. انبلیویبل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو والیوم نمبر 4 میں لے جاتا ہوں. یہ بھی والیوم نمبر 6 دکھا رہا تھا آپ کو. والیوم نمبر 4 کو پڑھتے ہیں. دس از ناؤ فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 4. یہ آپ کو والیوم 4 پہ لے جا رہا ہے. آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اب والیوم 4 ہے. جب میں نے والیوم 6 سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ والیوم 6 ہے. میں اب آپ کو والیوم 4 میں لے کے جا رہا ہوں. والیوم 4 میں اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے جی جی مجھے مل گیا. مل گیا آپ کو؟ دکھائیے سر حدیث سنن نمبر. ابن ماجہ، اچھا اور بک اس میں ہے، نمبر بتائیں صرف کون سا نمبر ہے. چیپٹر نمبر 5 حدیث 706. رسول اللہ نے بگل بجوانے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، لیکن یہودوں سے مشابہ تھی، اسے چھوڑ دیا. پھر ناقوس تیار کرانے کا حکم دیا، وہ تراشا گیا، لیکن اسے بھی نصارہ سے مشابت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. تو ایک چیز یہودیوں سے مل گئی تھی، ایک چیز نصاریوں سے مل گئی تھی، عیسائیوں سے مل گئی تھی. اسی اسنا میں عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا میں نے خواب میں 2 سبز کپڑے پہنے ایک آدمی کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھ ساتھ ناقوس لیے ہوئے ہیں. میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچے گا؟ اس شخص نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اسے بچا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. اس شخص نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے پوچھا بتا دے کیا ہے؟ اس نے کہا تم یہ کلمات کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اکبر 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی، تو جناب اس طریقے سے آیا یہ. جناب اس حدیث کے اندر یہ بات کی ہے کس نے؟ عبداللہ بن زید نے. عبداللہ بن زید جو ہے وہ آپ کا پرافٹ ہے؟ نہیں پروفٹ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ اوکے، علیہ. تو جو صحابی ہے وہ آپ کا صحابی جو ہے وہ آپ کو اس کو اللہ میاں وہ دے دیتا ہے، رائٹ؟ خواب میں دکھاتا ہے نا، خواب نہیں میں. نہیں، وہ دے دیتا ہے کہ وہ بھی محمد کی طرح ریولیشن لے کے آ رہا ہے، رائٹ؟ نہیں، ریولیشن کا مطلب وہ وہی صرف نبیوں پر آتی ہے.
اوکے نبیوں پہ آتی تو وہی تو نہ ہوئی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نہیں یہاں پہ عبداللہ بن زید اور یہاں پہ کوئی اور ہے. یہ دیکھیے یہ اب بخاری کی حدیث ہے. بخاری 604. جب مسلمان پہنچے مدینہ تو وقت مقررہ نماز کے لیے آئے. اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی. ایک دن اس کا مشورہ, کسی نے کہا نصارہ کی طرح گھنٹہ لے لیا جائے, کسی نے کہا یہودیوں کی طرح نرسنگا لے لیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکارے. اس پر آن حضور نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بلال کا اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو. اب مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے حدیث صحیح کون سی ہے؟ نہیں صحیح جو حضرت ابن زید نے انہوں نے زیاد نے دیکھا خواب میں کہ اس میں نے طرح پوچھا نماز دینی ہے. بخاری اور ابن ماجہ میں سے صحیح حدیث کون سی ہے ان دونوں میں سے. ذرا لے کے آئیں کہ اسکالر نے کس کو کہا ہے کہ کون سی صحیح ہے. دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے تکرار میں ہیں. نہیں اچھا اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اس حدیث کے راوی کون ہے صحیح بخاری؟ نہیں ایک اوپر سند ہوتی ہے نا, سند لیں کہاں جی سے؟ سند پر ہے میرا پیارا بچہ. حسنا محمد بن علین قال حسنا عمر رزاق اخبرنا ابن جریر اخبرنا نافع ابن عمر کان یقول کان المسلمون حین. جی سر پوری سند آپ کے سامنے بتائیے. سند تو تم نے ایسے تو پوچھی ہے جیسے تم جو ہو نا ادب الرجال کو جانتے ہو اور تم سند سے دیکھ کے ابھی اس کو ویریفائی کر لو گے کہ اس میں سے صحیح بندہ کون ہے اور غلط کون ہے. نہیں ویسے سند جتنے زیادہ راوی ہوں تو وہ اتنی زیادہ ہی وہ ہوتی ہے. اچھا جتنے زیادہ راوی ہوں اتنا کمزور. اچھی ہوتی ہے. اور دو رفڑے منہ تیری اس جواب پہ بھی. لیکن نہیں ہو نہیں سر آپ کو بخاری کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, کس کو صحیح مانوں؟ دونوں ایک دوسرے تکرار میں. میں حضرت ابن زیاد نے جو خواب میں دیکھا مجھے وہ صحیح لگی ہے. بخاری اوپر ہے کہ ماجہ اوپر ہے؟ بخاری اوپر ہے. بہترین. تو پھر ماجہ کو کیسے مان سکتے بخاری کی نسبت؟ تو کیا اوپر کیا مطلب اگر اس کی بھی حدیث ہے تو وہ کیا غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں دونوں میں تکرار ہے. اس تکرار کو صحیح کون کرے گا؟ بھائی دو ڈفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں نا, صحیح کون یار کرے گا؟ آپ یہ بات نہیں ٹھیک ہے یہ چلو جو بھی اذان کا طریقہ جیسے بھی آیا, لیکن آپ یہ دیکھیں نا اذان دینے کو کس کو کہا گیا؟ ابے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کیا بلال کہہ کو دیا؟ اذان دینے کا کہا, اس کے ذمہ کام لگایا ہے. عظیم میں کام لگایا کیا مطلب یہ؟ ہاں تو یہ اتنا یہ پاک کام تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابے خود بھی اذان جیسے دے ہی سکتے تھے. محمد مرا بلال نے اس کو کبھی اذان ہی نہیں دی. اس نے کہا شکر ہے مر گیا سالا, اس کے بعد اسے کبھی اذان نہیں دی. تو پھر جب انہوں نے اذان نہیں دی تو پھر صبح بھی تو نہیں ہوئی تھی, پھر جب تک انہوں نے اذان نہیں ہے دی صبح ہی صبح نہیں نہیں ہوئی ہوئی. تھی. نہیں کیا تو بات جب ہے, ساجد کیا انہوں بات ہے. ساجد بلال نے اذان نہیں دی, صبح نہیں ہوئی. نہیں اذان نہیں دی, مطلب انہوں ہم نے ابھی اذان تک نہیں جس دی. رات دن میں ہیں. جس دن بات اگر سن, فجر کی واہ اذان نہیں دے گا بلال تو صبح نہیں ہوگی. آئے ہائے نہیں ہائے ہائے اللہ ہائے تعالیٰ کو ہائے. اتنی پسند تھی کہ حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. ہاں ہاں ہاں. اچھا یہ والا بھی بتا دے بھائی کہ جب علی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ رونے لگے, نبی نے اشارہ کیا دوبارہ سورج پلٹ کر کے چلا آیا. یہ والا بھی بتا دے تو اپنے پیارے پیارے مکھڑے اور منہ سے. کیا جب علی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ رونے لگے, نبی نے کہا کیا ہوا علی؟ تو انہوں نے کہا میری نماز چھوٹ گئی ہے. تو نبی نے اشارہ کیا اور سورج واپس چلا آیا علی کے لیے, ہے نا. مزہ آیا, اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. یار بھائی بات سنیں حسین, بلال یہ کام جی مجبوری جی میں کر رہا تھا. نہیں جب کس نے کہا محمد یار کا مجبوری میں کر رہا تھا, بتا رہا اتنا ہوں نا کس نے نیک کہا, کام ثابت کر رہا ہوں نا, نہیں, ثابت کر اسلام رہا میں ہوں. یہ بہت نیک کام ہے اذان دینا. ہاں جی بھائی وہی ثابت کرنے لگا ہوں آپ کو. جب حضرت محمد صاحب کی وفات ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد بلال نے کبھی اذان نہیں دی. اس نے کہا شکر ہے وہ بندہ مر گیا جس نے مجھے غلام بنایا ہوا تھا. یہ He کہاں کا never یہ کہاں کا خود سے بنا رہے ہو؟ اوکے سر, جی سر میں خود سے بنا رہا ہوں سر. خود سے کیوں بنا رہے ہو نا, لیکن ایک بات مجھے میں پھر لالا جی حوالہ کہتا دو ہوں میں کہ خود تو میں خود سے بنا رہا اپنی ہوں, میں طرف خود سے سے کیوں بنا رہا کہہ ہوں. رہے ہو, کیوں اپنی طرف سے وہ بنا رہے ہو؟ جی میں خود سے کہہ رہا ہوں سر, میں خود سے کہہ رہا ہوں. کیوں آپ ہیپی ہو گئے؟ کہ نہیں, کیوں خود سے کہہ رہے ہو ایسی بات؟ آپ اس لیے کہ آپ نے بھی خود سے کہا ہے نا.
نہیں میں نے کیا خود سے मैंنے نہیں کہا. حسین بھائی ایک حضرت بات ہے، بلال کو میں بتا رہا حضرت ہوں، کیا. آپ نے کہا تھا، سنیں آپ نے کہا تھا کہ بلال جب تک اذان نہیں دیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم جب قرآن میں حدیثوں میں پڑھتے ہیں، آپ نے تو بنا پڑھے بتا دیا ہے، تو یہاں لکھا ہے کہ نبی جب تک اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کر لیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی. ہم لوگوں نے تو یہ پڑھا ہے. کہاں پڑھا تم نے؟ ہاں، رات بھر میں جتنی بیویاں سب کے پاس جاتے تھے، اور کھٹیا جب تک ٹوٹ نہیں جاتی تھی تب تک وہ صبح نہیں ہوتی تھی. تمہارا ریلیجن کیا؟ تم ہندو بول رہے ہو؟ نہیں یہ بات صحیح یہ بات نہیں نہیں صحیح ہے. نہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے کہ بول کون رہا ہے، بول کون رہا ہے. تو ایکس مساجد. مسلم ہے تو پھر بات کر. ہاں ہاں، ایک سے مسلم ہوں. ہاں تو اب تیرا کیا دین ہے؟ یہی یار بات جو رات ہے وہی دین ہے. کیا بات ہے؟ ہوں. نہیں بولنا اچھا کیا آپ دکھلا دین دیں، جو ہے، دین ہے بلال نے تمہارا؟ اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، ہاں آپ وہ دکھلا دیں. اب میں یہ والا دکھلا دیتا ہوں، جب تک نبی سب بیویوں کے پاس جا کر کے صحبت نہیں کرتے تب تک دن نہیں ہوتا تھا، یہ ہم دکھا دیتے ہیں. ہاں چلو دکھائیں. چلے پہلے آپ دکھلا دیں، میں دکھلا دوں گا، آپ دکھلا دیں. چلے میں دکھا دوں. چلیں دکھلائیں، اسکرین شیئر کریں. ایک منٹ ایک منٹ. ٹھیک، 2 منٹ لے لیں آپ. لو جی، اب یہ دکھلائیں گے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے، وہ کالے بلال جن کے ساتھ نبی نے اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح نہیں کیا اور فضیلتیں بہت ساری بیان کر دیں، نہ کسی محبوبائیں ان کے لیے پیش کیں، وہ کالے بلال کے لیے یہ دکھلائیں گے کہ جب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے تب تک صبح نہیں ہوتی تھی. واہ جی واہ. لیکن اس میں سوال ہے امام صاحب، جب اذان کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے بلال اذان نہیں دیتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تب سورج نہیں اونگتا تھا. بالکل صحیح بات. اور جس طریقے سے اذان بلال دیتے تھے، یہ چیک کر کے بتائیں کہ کیا اسی طریقے سے اذان دی جاتی ہے؟ حدیثوں میں لکھا ہے ان کی اذان کا طریقہ، ایک ہاتھ کان میں لگاتے تھے، دوسرے ہاتھ سے وہ بلاتے تھے. یہ جب اذان دیتے ہیں دونوں کان میں دونوں انگلیاں ڈالتے ہیں. یہ بتائیں گے کہ کیا صحیح اذان یہ دیتے ہیں کہ بلال دیتے تھے؟ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا نا یار. لیکن یہ یار سوچے کتنا بھونڈا ان کا، مطلب کہ یار دماغ میں تالے لگے پڑے ہیں کہ بلال اذان نہیں دے گا تو سورج نہیں اونگے گا. تو مطلب کہ جب اذان کا حکم نہیں آیا تھا، مطلب جب مسلمان اذان نہیں دے رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ تب سورج اونگتا ہی نہیں تھا، اندھیرا صرف اندھیرا رات تھا، ہوتی تھی. اسی لیے نہ کہتے رات رات ہیں جو، ہوتی تھی. ہاں اسی لیے نا فیض بھائی وہ آتے ہیں جب دیوبند حضرات کہتے ہیں اور دین کی باتیں بتائیں، تو وہ جانتے تھے رات کی باتیں سب ہو چکی ہیں، چلو اب دین کی باتیں بتائیں. ارے یار پکڑیں گے کہیں گے دن چلے کی یار دین کی باتیں باتیں بتائیں گے، بتائیں. رات کی نہیں. رات کی باتیں تو اس دور میں ہوا کرتی تھی نہیں 1400 نہیں، سال پہلے. آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، کیا اسلام کے دین میں نماز دینا کوئی چھوٹی بھائی بات ہے؟ وہ پیش کر دیں. یار نہیں آپ کا جو آپ نبی تھے پیش نا، کر دیں وہ. آپ کے نبی نہیں میں آپ بلال، کو بتا رہا ہوں نا. آپ کے نبی جو ہے نا تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک بلال اذان نہ دیتا تھا. تو یہ ایک مجبوری تھی جو اس کے سر پہ ڈالی گئی تھی، ورنہ نبی کو اذان دینی چاہیے تھی. یہ ایک مجبوری تھی. بلال اذان دیتا تھا نہیں ہاں تو ٹھیک ہے، وہی نبی کہہ اس رہا ہوں نا، اذان سے اتنا جاگتے. بڑا اتنی اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خود بڑا کیا بیٹے ہوتے بھائی، انہوں نے مجبوری تھی. تو محمد یار مجبوری. ساجد یارو کون سی حدیث تھی کہ محمد کے مرنے کے بعد بلال اتنا اداس ہوا کہ اذان نہیں دے سکا. ایک دن لوگوں نے کہا اذان دے دے بلال، بلال نے آدھی اذان میں رو رو کے باہر اتر آیا. یار کون سی حدیث تھی یار؟ بالکل. سیاست کی حدیث ہے یار، بتا ذرا، میں ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت. حدیث تو نمبر مجھے یاد نہیں، لیکن وہ طریقہ اس طریقے تھا کہ وہ چلے گئے تھے ملک شام، ٹھیک ہے، واپس چلے گئے تھے. تو لوگوں نے ان کو بلوایا، جب وہ آئے تو لوگوں نے کہا، اصرار کیا کہ آپ اذان دیجیے اذان دیجیے. وہ اذان نہیں دے رہے تھے. بولے کہ جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو نبی کا رخسار، نبی کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، اب میں کس کو دیکھوں گا؟ تو لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو حسن اور حسین سے لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کہیے ان سے اذان دلنے کے لیے، کیونکہ آپ کی بات وہ نہیں کاٹیں گے. تو وہاں پر بلال نے اذان دی، پوری اذان بھی نہیں دیتی، بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. بس یہ واقعہ. اتنی سی بات ہے. تو بھائی یہ تو اچھا ہر اچھا، جگہ اس پہ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک اس وقت ہے. مجھے ریفرنس میرے پاس نہیں آیا اس کا، کیونکہ کبھی اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی، ریفرنس ذہن میں نہیں ہے. میں ڈھونڈ لوں گا، ڈھونڈا نہیں جا رہا ابھی. لیکن یہ تو بلال نے محمد کے مرنے کے بعد کبھی اذان نہیں دی. بالکل. نیور. اس میں بھی ایک اس دی نے کہا بھی سوال ہے تو نا. آدھی شکر ہے اذان. مر گیا. ہاں اس میں بھی ایک سوال ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اذان دینا اس زمانے میں تو بنا لاؤڈ اسپیکر کے دیتے تھے، اور چھوڑ چلا یار، چلا کے. اسپیکر کو چھوڑ، اسپیکر کی ٹینشن ہے یار، جس میں چلے مرضی. میں سیدھا سا پوچھ رہا ہوں کہ اذان دینا زیادہ ریسپیکٹڈ کام ہے یا پھر نماز پڑھانا؟
نماز پڑھانا. نماز پڑھانا. کیا کبھی بلال نہیں نے نہیں نہیں، امامت اذان کی ہوگی اور نا اپنے پہلے پیچھے پہلے نماز پڑھائی لوگوں کو؟ نہیں نہیں، نہیں اذان پڑھائی. اذان بالکل. دینا، پہلے اذان دی جائے گی تو نماز پڑھی جائے گی نا. او یار. نہیں کیا مطلب، اذان ہوگی تو نماز پڑھائی جائے گی. یہ بات ہی نہیں پوچھی اس نے ہاں بات کیا پوچھی ہے اذان کے بغیر اذان نماز دینا پڑھے گا؟ زیادہ ثواب ہے یا نماز پڑھانا، امامت کرنا. تو نماز تو یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر اس کے. امامت کی بات ہو رہی ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یس، امامت کرانا بڑا کام ہے یا نماز یا اذان دینا؟ سمپل سوال دونوں ہے ہی بھائی. بڑے کام ہیں، تو نہیں بڑے کام ہو، ٹھیک ہے. آپ دونوں کی ہی میں نے بڑے ابھی کام کہنا ہیں. آپ اپنے حسنین آپ بھائی، اسلام کے معاملے میں اب اپنی ماں کے اندر سے باہر نہیں نکلے بھائی. اچھا حسنین بھائی ایک سوال میرا تھا، یار جنت میں ایڈم بھائی، پہلے آپ یہ سنے مجھے سنے بتاؤ صرف سنے بات. ایک سوال اور، جنت میں پہلے بلال جائیں گے یا پھر محمد عربی؟ محمد تو سب اپنی امت کی سفارش کریں گے. لیکن نبی نے تو کہا ہے کہ اے بلال کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تو مجھ سے آگے آگے ہے. بلال نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ بولے کہ یہ تیری اذان کی برکت سے میں اونٹنی پر سوار ہوں اور تو اس کی مہار تھام کے آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے میں آ رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. کیا ہائے، بات ہے. یعنی کہ جنت میں بھی ہاں، غلام، اسی سے ہر جگہ پہ غلام رہے غلام گا پہلے محمد کا. جائے گا. غلام رہے گا محمد کا، ہر جگہ پہ غلام ہی غلام. مطلب یشی. یار بندہ دیکھے یہاں تو یہاں مطلب جنت میں بھی غلامی کرے گا یار. کیا یار، کیا ہاں، نا انصافی غلام تو دیکھیں نا پھر غلام کا کتنا رتبہ ہے. ہے. یہ رتبہ ہے. وہاں بھی ہاں یہ آزاد نہیں رتبہ. کرنے کا، وہ وہاں بھی تو آزاد نہیں کرنا ہے. یہاں پر اس کی ایسی تیسی کروا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر غلامی کروا رہے ہو، جنت میں بھی بیچارہ غلام رہے گا. جنت میں بھی آزادی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا، جلاب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بتا دیں ان کا جلاب ہو جائے اگر تو بھی بلگم بہت بڑی ہونا. بات ہے. اچھا نہیں حضور ایک اکرم جو ایک ہیں مالک، ان کا what about حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا؟ یار کتے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بھائی وہی تو پوچھ رہا ہوں. what about حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا، وہ کتنا ثواب کا کام ہے؟ یار وہ تو جانور ہے، انسانوں کی بات کرو نا تم. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش میں مجھے نہیں محمد پتا. کی گلی کا کتا ہوتا. ہاں تو دیکھیں نا، ان کا اتنا رتبہ ہے کہ ان کے پاس رہنا، ان کے ساتھ ان کا غلام بننا، یہ بھی بہت بڑی بات. تو وہی تو پوچھ رہا، نہیں اگر کتا ہونا کیسے ہے؟ مجھے نہیں اس کے بارے میں پتا. لوگ کہتے ہیں نا، آپ کے اسکالرز کہتے ہیں کاش میں محمد کی گلی کا کتا ہوتا. ہاں تو آپ دیکھ لیں اس سے کتنی زیادہ ہے وہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتے ہو جائیں تو وہ بہتر ہے. تو حضرت محمد صلی نے اللہ تو علیہ کہا وسلم. تھا گلی کے سارے کتوں کو قتل کر دو. تو اگر آپ محمد کی گلی کے کتے ہوتے تو آپ تو قتل ہو جاتے. میں نے تو یہ بات نہیں کی نا، آپ کہہ رہے ہو کہ جی. الیاس اتار ابھی آپ قادری نے کہا کتنا ثواب کا کام ہے، ابھی آپ نے کہا کتنا ثواب کا کام ہے. الیاس محمد نے اتار کہا قادری اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں، یعنی مدینہ کا کتا. پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں کون پتا. سا کالا کتا؟ ابھی تو ہاں آپ نے کہا تھا کالا کہ کتا. ابھی ایڈم آپ نے بھائی، کہا تھا کہ آپ کتا صرف اسلام کے تو بارے بڑی اچھی میں چیز ہوتی ہے. اسلام. اگر گلی آپ دیکھیں، ابھی آپ یہ بتا رہے تھے اور ابھی آپ چینج کر دیں. آپ چینج کتنا کرتے ہیں یار؟ یار بات سننا ایڈم بھائی، آپ صرف مجھے یہ پتا ہے دیکھیں آپ مفتی صاحب کیا کہہ رہے اسلام ہیں، کے آپ کے نیچے مفتی دکھا. صاحب کیا کہہ رہے ہیں، صلی آپ اللہ کے علیہ مفتی وسلم صاحب. کا نوکر ہوں، غلام یار ہوں، بات بھکاری سنو ہوں، نا، کتا میری ہوں ان بات کے سن رہے دربار ہو. کا، کتا ہوں ان کے دربار کا، کتا ہوں ان کے دربار کا، کتا ہوں ان کے دربار کا. یہ مفتی صاحب بالکل. I love اچھا. this. I just love this. I just love this. دیکھ دوبارہ ایک دو پھر دیکھیں گے، ایک دو پھر دیکھیں گے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوکے. وسلم کا نوکر ہوں، غلام ہوں، بھکاری ہوں، کتا ہوں ان کے دربار کا، کتا ہوں ان کے دربار کا، کتا ہوں ان کے دربار کا، کتا ہوں ان کے دربار کا. اچھا یہ اگر کالا کتا ہوگا، لہٰذا کالا سوٹ پہنا ہے، تو کالا کتا تو شیطان ہے. الحمدللہ. ایسے کتے کو تو پہلے مارو. فضول باتیں کر نان سینس. اچھا نون میری سے آپ بات کے ارے سنو. آپ مفتی کہتے ہیں. ارے ایک حدیثوں میں نعت آیا مجھے کالا یاد آ کتا گئی، سب شیطان لوگ ہے. خاموش ہو جائیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جانے سے قربان مدینے والے، تجھ پہ 100 جانے سے قربان مدینے والے. سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگ طیبہ مجھے
सब कह के पुकारे बेदम, यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले। जो सगे वाला तैयबा मैंने कहा है, सग माने कुत्ता होता है, सगे तैयबा, वाह 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 वाह, मदीने वाह का कुत्ता। वाह भाई, तो वैसे याद आया, मदीने कुत्ते को छोड़ें यार, आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये भाईजान एडम आपने भाई मुझसे मेरी पूछा बात था सुनो ना, एडम भाई, एडम भाई, यार, एडम आपकी क्या बात। बात सुनी यार, जरा बड़े होके आइएगा, फिर आपसे बात करूंगा यार। आप यार अभी बात हमारी सुनो, बातें सुने आप और जब समझें। इस्लाम को डिसक्रेडिट करते हो, आप उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। इस्लाम में अच्छी बातें भी हैं, तो आप उनको नहीं, उन पे बात क्यों नहीं करते? जी सर, मैं वही बात करने लगा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेट्स टॉक तो अबाउट दैट। क्योंकि आप ये भी आपका, सुनिए, क्योंकि आप इसकी रोटी, आप इस्लाम की आप भी सुनिए सर, मतलब आप भी इस्लाम सुनिए, को नीचे देखिए दिखा के भी आपको रोटी भाई, मिलती है। भाई सुनिए इस यार, बात पे आपको भी आप दिखा। वो करें, गौर करें। ओके सर, करता हूँ, आप इस्लाम भी की बैठ के रोटी पे सुनिए। पलते हो अभी भी तुम। ओके सर, और कुछ, हम्म, कुछ और बोलना है? क्योंकि आपकी जितने भी और है क्राउड है, और वो सारे हिंदू और है। हाँ, सारे हिंदूज हैं, मैं इस्लाम की रोटी पे पलता हूँ, और एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बढ़ रही? मुस्लिम्स की चूतिया है, और आबादी तो फिर भी बढ़ रही है। ओके, और मुस्लिम्स क्यों बढ़ रहे हैं फिर, अगर आप इतनी और आपने, बहुत भर रहे हैं आप जी, एक खरगोशों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, और फर्टिलिटी रेट, क्या किसने कहा फर्टिलिटी है रेट आपको? बहुत ज्यादा मुस्लिम है, और किसने कहा है? ओके, नाउ मे आई गो टू माय सब्जेक्ट प्लीज? फर्टिलिटी रेट, चले बोले मे आप। आई गो टू माय सब्जेक्ट सर? आप सुनना चाहेंगे जो मैं आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर? जी जी। बड़ी मेहरबानी।